وہ ہستی جو آسمانوں میں استاد کہلاتی تھی اور آج شیطان مردود ہے، فرشتوں کا فخر جہنم کا قیدی کیسے بنا، یہ راز جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسی ہستی جو آسمانوں کی روشنی میں نہا رہی ہو، جس کے سجدوں کی چمک سے فرشتوں کی صفیں جگمگاتی ہوں، جس کی عبادت کا ذکر لوح محفوظ تک میں سنہری حروف میں لکھا ہو۔ وہ نہ صرف اللہ کا مقرب بندہ تھا بلکہ علم و عبادت کا وہ بے کنار سمندر تھا، جس سے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل جیسے مقرب فرشتے بھی فیض حاصل کرتے تھے۔ یہ وہ عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد، جنت کا خزانچی اور آسمانوں کا سب سے نمایاں چہرہ۔ مگر کہانی کا سب سے ہولناک موڑ ابھی باقی تھا۔ ایک دن حکم نازل ہوا، صرف ایک سجدے کا حکم۔ بظاہر ایک چھوٹا سا امتحان تھا، لیکن وہ ایک پل عزازیل کی پوری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اس ایک لمحے میں ہزاروں سال کی عبادت راکھ ہو گئی، نور کا مینار بجھ گیا اور آسمان کا یہ چمکتا ستارہ اندھیروں کے گڑھے میں جا گرا۔ یہ ہے عزازیل کی کہانی، ایک ایسا سفر جو آسمانوں کی بلندیوں سے جہنم کی پستیوں تک گرا۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے اس کی پیدائش سے لے کر اس کے زوال تک کا ہر راز، وہ راز جو دل کو دہلا دے اور ہمیں یہ اٹل سبق سکھا دے کہ غرور اور تکبر صرف ایک پل میں انسان کو فرشتہ صفت سے شیطان بنا سکتا ہے۔ ناظرین، عزازیل کی داستان سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کی اس گہرائی میں اترنا ہوگا جب یہ کائنات اپنی موجودہ شکل میں نہیں تھی۔ نہ آسمان کا یہ نیلا رنگ تھا، نہ زمین پر انسان کا وجود۔ سورج، چاند، ستارے یہ سب اپنے مدار میں گردش نہیں کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب عالم بالا اور عالم عرض پر دو عظیم مخلوقات کا راج تھا۔ پہلی مخلوق تھی نوری مخلوق، فرشتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ مظہر تھے جو سراپا نور سے تخلیق کیے گئے۔ ان کے وجود میں نہ خون کی روانی تھی، نہ جسمانی خواہشات، نہ بھوک پیاس، نہ تھکن۔ یہ ہر لمحہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ تسبیح ہوتا اور ان کا ہر سانس عبادت میں شمار ہوتا۔ فرشتے نہ کبھی گناہ کر سکتے تھے، نہ ہی حکم الہی سے انحراف کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کی پوری حیات اطاعت، فرمانبرداری اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف تھی۔ عالم بالا کے ہر گوشے میں ان کی صفیں سجی رہتی تھیں، کچھ رکوع میں جھکے، کچھ سجدے میں گرے اور کچھ عرش الہی کے گرد طواف میں مصروف۔ دوسری مخلوق تھی ناری مخلوق، جنات۔ یہ مخلوق شعلہ نار سے پیدا کی گئی تھی۔ ان کے وجود میں گرمی، تیزی اور جذبات کی لہریں دوڑتی تھیں۔ جنات کو اللہ نے انسان کی طرح آزادی ارادہ عطا کیا تھا، یعنی یہ چاہیں تو نیکی کی راہ اختیار کریں اور چاہیں تو بدی کا راستہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں کچھ ایسے تھے جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، مگر ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو غرور، حسد اور سرکشی کی طرف مائل ہو جاتی تھی۔ روایات کے مطابق جنات کی ابتدا ایک مخلوق سمہون جن سے ہوئی۔ اللہ نے اس کے لیے ایک جوڑا پیدا فرمایا اور یوں ان دونوں سے جنات کی نسل کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں یہ مخلوق نہایت فرما بردار اور عبادت گزار تھی۔ وہ زمین کے کناروں تک آباد ہوئے، سمندروں کی گہرائیوں، پہاڑوں کی چوٹ، جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی بستیاں بسا لیں۔ زمین ان کے لیے ایک جنت تھی اور وہ اس جنت کے شکر گزار مکین۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت، اقتدار کی ہوس اور ایک دوسرے پر برتری جمانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ان کی آزادی ارادہ ان کے لیے ایک امتحان بن گئی۔ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگے، کمزور پر طاقتور کا غلبہ بڑھنے لگا اور زمین آہستہ آہستہ خونریزی اور فساد سے بھرنے لگی۔ عبادت کی جگہ عیش و عشرت نے لے لی اور شکر گزاری کی جگہ غرور نے۔ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور گناہوں میں ڈوب گئے۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں عزازیل کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ عزازیل بھی انہی جنات کی نسل سے تھا، مگر اپنی غیر معمولی عبادت اور ریاضت کے باعث اللہ نے اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا۔ وہ نورانی مخلوق کے درمیان رہ کر ان جیسی عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے زہد و تقوی کے معترف تھے۔ مگر یہ تو صرف ابتدا تھی، آگے جو ہوا وہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ بن گیا۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور زمین پر بسنے والے جنات میں آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ ابتدا میں جو مخلوق اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتی تھی، اس کے دل میں تکبر اور خود غرضی نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ طاقتور کمزور پر ظلم ڈھانے لگے، ایک قبیلہ دوسرے پر برتری جتانے کے لیے جنگ چھیڑ دیتا۔ زمین کی وادیاں جنات کے خون سے رنگین ہو گئیں، سمندروں کے ساحل قتل و غارت کے قصوں سے گونجنے لگے اور آسمان تک ان کے ظلم کی چیخیں پہنچنے لگیں۔ اللہ کی بندگی اور اطاعت کی جگہ خواہشات، لالچ اور طاقت کی ہوس نے لے لی۔ یہ بگاڑ بڑھتے بڑھتے ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا جہاں جنات نہ صرف ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگے بلکہ اللہ کے واضح احکام کی کھلی نافرمانی کرنے لگے۔ وہ بت تراشنے لگے، فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنے لگے اور اپنی آزادی کو بغاوت کا جواز بنانے لگے۔
ان کی بستیاں فساد اور ظلم کے اڈے بن گئیں، کسی کی جان محفوظ نہ رہی، کسی کا مال امان میں نہ رہا، زمین پر ایسا اندھیرا چھا گیا کہ گویا روشنی کا تصور ہی مٹ چکا ہو۔ جب ان کا فتنہ حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوا، زمین کو پاک کرو۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے مقرر فرشتوں کو تیار کیا گیا، وہ فرشتے جو نور سے تخلیق کیے گئے تھے، جن کے دل میں اللہ کا حکم سب سے بڑی حقیقت تھا، اب زمین کی طرف روانہ کیے گئے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان مگر غیر معمولی عبادت گزار بھی تھا، عزازیل۔ یہ وہی عزازیل تھا جو جنات کی نسل سے ہونے کے باوجود اپنے زہد اور عبادت کی بدولت فرشتوں کی صف میں جگہ بنا چکا تھا۔ اس کا تقوی اور للہیت اسے اس مہم کا اہم حصہ بنا چکے تھے۔ فرشتوں کا یہ لشکر زمین پر اترا تو گویا نور کا سیلاب اندھیرے پر ٹوٹ پڑا۔ جنات کی سرکش جماعتوں نے مقابلے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی، زمین کے گوشے گوشے میں جنگ چھڑ گئی، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر گہری وادیوں تک تلواریں ٹکرانے لگیں، آسمان میں شعلے لپکنے لگے اور سمندر کی موجیں خون سے سرخ ہونے لگیں۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہ تھی، یہ حق اور باطل کا وہ ٹکراؤ تھا جو زمین کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس جنگ میں عزازیل نے غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس نے اپنے قبیلے کے بگڑے ہوئے سرداروں کو شکست دی، ان کے قلعے مسمار کیے اور فساد پھیلانے والے گروہوں کو نیست و نابود کر دیا۔ فرشتوں کی قیادت میں جنات کی سرکش نسل کو مار بھگایا گیا اور باقی کو زمین کے دور دراز اور ویران خطوں میں دھکیل دیا گیا۔ زمین کو ایک بار پھر امن اور سکون مل گیا اور آسمانوں میں عزازیل کی بہادری اور عبادت کے قصے گونجنے لگے۔ مگر عزازیل کے لیے کامیابی صرف ایک آغاز تھی۔ اس جنگ نے اسے فرشتوں میں خاص مقام دلایا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک ایسا بیج بھی بو دیا، غرور کا بیج، جو آنے والے وقت میں اس کی پوری ہستی کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ زمین پر جنات کے فتنہ و فساد کے دنوں میں ایک ایسا نام تھا جسے سن کر باقی قبائل کے جنگجو بھی کانپ اٹھتے، چلیپا۔ یہ جنات کا ایک نہایت طاقتور اور بہادر سردار تھا۔ اس کا جسم فولاد کی مانند سخت، آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ اور آواز گرجدار تھی۔ چلیپا اپنی جنگی مہارت اور تیز فہم حکمت عملی کی وجہ سے نہ صرف اپنے قبیلے میں بلکہ پورے جنات کی دنیا میں ایک ناقابل شکست جنگجو مانا جاتا تھا۔ میدان جنگ میں اس کی موجودگی گویا ایک طوفان کی آمد کا اعلان ہوتی۔ چلیپا کی بیوی کا نام تھا تبلیس۔ وہ حسن و عقل کا حسین امتزاج تھی، مگر ساتھ ہی غیر معمولی ذہانت اور معاملہ فہمی کی مالک۔ تبلیس کو اپنی فصاحت و بلاغت اور چالاکی کی وجہ سے جنات میں خاص مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے بڑی مشیر تھی اور اکثر اس کے لیے وہ تدبیریں سوچتی جن سے دشمن حیران و ششدر رہ جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ تبلیس کے پاس ایک غیر معمولی روحانی کشش تھی اور وہ اپنے الفاظ سے بڑے بڑے دل موم کر سکتی تھی۔ اسی جوڑے کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے جنات کی تاریخ بدلنی تھی، عزازیل۔ اس کی پیدائش کے وقت آسمان پر ایک عجیب سی روشنی نمودار ہوئی، گویا قدرت اس کے آنے کی خبر دے رہی ہو۔ بچپن سے ہی اس میں عام جنات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقت، غیر معمولی ذہانت اور حیرت انگیز مشاہدہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی اور اس کے دل میں کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کی تڑپ۔ عزازیل نے بہت کم عمر میں اپنے والد سے جنگی فنون سیکھنا شروع کر دیے۔ وہ تلوار، نیزہ اور تیر کمان میں ماہر ہوتا چلا گیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں خاص جاذبیت تھی اور دشمن بھی اس کی بہادری کا اعتراف کرتے۔ مگر عزازیل میں صرف جنگی مہارت ہی نہیں تھی، اس کے اندر ایک روحانی رجحان بھی پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی والدہ تبلیس کے اثر سے گہری سوچ اور غور و فکر کا عادی تھا۔ رات کے سنسان لمحوں میں وہ تنہا ہو کر کائنات کے رازوں پر غور کرتا، آسمان کی وسعتوں کو دیکھ کر حیران ہوتا اور اپنی اصل پہچان جاننے کی کوشش کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور عزازیل کی شخصیت میں ایک نرمی اور وقار پیدا ہونے لگا۔ وہ نہ صرف اپنے قبیلے کا سب سے بہادر نوجوان مانا جانے لگا بلکہ عبادت اور روحانیت میں بھی آگے بڑھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گھنٹوں تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتا اور اس کا چہرہ ذکر الہی سے منور ہو جاتا۔ اس کی بہادری اور عبادت کا یہ امتزاج اسے جنات میں ایک انوکھا مقام دے چکا تھا۔ عزازیل کی یہ خوبیاں ہی تھیں جن کی بدولت آنے والے وقت میں وہ اپنے والدین کی جنگجو وراثت اور اپنی روحانی جستجو کو ملا کر ایک ایسی شخصیت میں ڈھل گیا جو نہ صرف جنات بلکہ فرشتوں کے درمیان بھی عزت و مقام حاصل کرنے والا تھا۔ مگر قسمت کے صفحات پر کچھ اور لکھا تھا۔ یہ عروج دراصل ایک ایسے زوال کی تمہید تھا جس نے اسے عزازیل سے ابلیس بنا دیا۔ زمین پر جنات اور فرشتوں کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ تلواروں کی جھنکار، شعلوں کی لپک اور آسمان سے برستی ہوئی بجلیاں گویا قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسی ہنگامے میں عزازیل کے والد چلیپا اور والدہ تبلیس اپنی آخری جنگ لڑ رہے تھے۔ دونوں نے پوری جاں فشانی سے اپنے قبیلے کا دفاع کیا، لیکن فرشتوں کے نورانی حملوں اور آسمانی قہر کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے۔ ایک ہی دن میں عزازیل یتیم ہو گیا، وہ لمحہ جو اس کی زندگی کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ والدین کی موت کے بعد عزازیل کو فرشتوں نے قید کر لیا۔ عام قیدیوں کی طرح اسے سزا دینے کے بجائے انہوں نے ایک حیران کن فیصلہ کیا، اسے آسمان پر لے جایا گیا۔
فرشتوں نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان اپنی سرکش قوم کی طرح نہیں ہے. اس کی آنکھوں میں ضد یا بغض نہیں بلکہ روشنی اور جستجو کی ایک عجیب سی جھلک تھی. اسے جکڑنے والی زنجیریں جلدی کھل گئیں اور وہ نورانی فضاؤں میں سانس لینے لگا. آسمان پر اس کی تربیت ایک نئے سفر کا آغاز تھی. اسے علم الہی، عبادت کے آداب اور حکمت و بصیرت کی تعلیم دی گئی. وہ دن رات ذکر میں مصروف رہتا، کبھی لوح محفوظ کے اسرار پڑھتا، کبھی عرش کے گرد طواف کرتا. فرشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی روح نور میں ڈھلنے لگی. وہ اتنی محنت اور لگن سے سیکھتا کہ جلد ہی اپنے استادوں سے بھی آگے نکل گیا. رفتہ رفتہ عزازیل کا مقام بڑھتا گیا. اس کی عبادت ایسی تھی کہ آسمان کے ہر گوشے میں اس کا چرچا ہونے لگا. اس نے تفسیر، علم تقدیر اور کائنات کی تخلیق کے رموز میں کمال حاصل کیا. یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب فرشتے خود اس سے سیکھنے لگے. وہ فرشتوں کا استاد بن چکا تھا اور اس کے علم و زہد کی روشنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل جیسے مقرر فرشتوں تک پہنچ گئی. حضرت جبرائیل اس سے حکمت اور پیغام رسانی کے لطیف پہلوؤں پر بات کرتے. حضرت میکائیل رزق اور قدرت کے نظام پر اس کی بصیرت سنتے. حضرت اسرافیل وقت اور قیامت کے اسرار اس کے ساتھ زیر بحث لاتے. اور حضرت اسرائیل موت اور زندگی کے فلسفے پر اس کے خیالات سے فیضیاب ہوتے. عزازیل ان چاروں عظیم فرشتوں کے درمیان ایک ایسے دوست اور معلم کی طرح تھا جس کی مجلس علم، عبادت اور نور سے بھری ہوتی. اس مقام تک پہنچتے پہنچتے عزازیل کا دل شکر سے لبریز تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے اسے ایک گرے ہوئے قیدی سے آسمان کا معزز استاد بنا دیا. مگر اسی دل کے کسی کونے میں ایک نا محسوس ہونے والا احساس جنم لینے لگا، ایک نازک سا غرور جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھنے والا تھا. یہ وہی غرور تھا جو آنے والے دنوں میں اس کی تمام عبادت، علم اور مقام کو ایک لمحے میں جلا کر خاکستر کر دے گا. آسمان کی وسعتوں میں ایک دن عزازیل اپنی عبادت اور تعلیم کے درمیان لوح محفوظ کے قریب جا پہنچا. یہ وہ مقام تھا جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی لمحے میں جلوہ گر ہوتے ہیں، جہاں کائنات کے ہر راز کی تحریر محفوظ ہے. عزازیل کی نگاہ ایک سنہری اور نورانی سطر پر ٹھہری، مگر جیسے ہی اس نے آگے پڑھا اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا. وہاں لکھا تھا شیطان مردود، اور اس کے ساتھ ایک ایسی تفصیل تھی جسے پڑھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے لرزتی آنکھوں سے بار بار اس تحریر کو دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ لوح محفوظ پر یہ الفاظ موجود ہیں. اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ نے گھر کر لیا. وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ شیطان مردود کون ہے جس کا انجام اتنا خوفناک لکھا ہے. اس تحریر کا عکس اس کے ذہن سے ہٹتا ہی نہ تھا. دن رات اس کا دل بے چین رہتا اور اس کی عبادت میں ایک اضطراب سا شامل ہو گیا. یہ بے چینی رفتہ رفتہ گریہ زاری میں بدل گئی. عزازیل نے لوح محفوظ کے سامنے 2000 سال تک آنسو بہائے، کبھی سجدے میں گر کر فریاد کی، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو گویا آسمان کے فرش کو تر کر دیتے. وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا، اے میرے رب، یہ شیطان مردود کون ہے؟ اس کا انجام اتنا برا کیوں ہے؟ اسے تیرے در سے کیوں دھتکارا جائے گا؟ اس کی دعائیں اور سوالات کے جواب فوری نہ آیا، مگر عزازیل یہ سوچ کر مزید ڈرتا رہا کہ کہیں یہ شیطان مردود کوئی ایسا نہ ہو جسے وہ جانتا ہو، یا اس سے بھی خوفناک کہیں یہ تقدیر کا اشارہ خود اسی کی طرف نہ ہو. یہی وہ لمحے تھے جنہوں نے اس کے دل میں تقدیر اور اپنی ذات کے بارے میں ایک ایسا سوال جگا دیا جو آنے والے وقت میں اس کے غرور، انکار اور زوال کا پیش خیمہ بننے والا تھا. آسمانوں کی خاموش وسعتوں میں ایک دن ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا، زمین کی مٹی لائی جائے. حکم بجا لاتے ہوئے فرشتے مختلف خطوں سے مٹی لے آئے، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت، کہیں سفید، کہیں سیاہ، کہیں خوشبودار، کہیں بدبودار. یہ مٹی مختلف رنگوں، مزاجوں اور خصوصیات کی علامت تھی جن سے آنے والی نسل انسانی کا مزاج بھی تشکیل پانے والا تھا. اللہ نے اس مٹی کو ملایا، گوندھا اور پھر اپنے حکم سے ایک خاص صورت میں ڈھالا. یہ تھا حضرت آدم کا مجسمہ، جو اس وقت بے جان تھا مگر اپنی تخلیق کے راز سے آسمان و زمین کو حیران کر رہا تھا. فرشتے ادب و حیرت کے ساتھ اس پتلے کو دیکھ رہے تھے. عزازیل بھی وہاں موجود تھا، لیکن اس کی نگاہ میں وہ چمک نہیں تھی جو باقی فرشتوں میں تھی. اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی رنگ تھا، غرور اور انا کا رنگ. وہ سوچتا، میں آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ محض مٹی کا پتلا، یہ میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی خیال اس کے دل میں ایک چھوٹے سے کانٹے کی طرح چبھ گیا جو آنے والے وقت میں زہر بننے والا تھا. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے میں شکل و حیت کی خوبصورتی پیدا کی. عزازیل اکثر قریب آتا، اسے گھورتا اور کبھی اپنی ایڑی یا ہاتھ سے اسے ٹہوکے دیتا.
بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آدم کے جسم میں داخل ہو کر اس کے خالی حصوں میں چکر لگاتا اور پھر ہنس کر فرشتوں سے کہتا، یہ کھوکھلا ہے، کمزور ہے، اگر مجھے اس پر اختیار ملا تو میں اسے قابو میں کر لوں گا۔ یہ بغض اور حسد کا بیج تھا جو ابھی صرف دل میں تھا مگر جلد ہی عمل میں ظاہر ہونے والا تھا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آدم میں اپنی طرف سے روح پھونکی، یکایک وہ بے جان مجسمہ ایک جیتا جاگتا وجود بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی، چہرے پر وقار اور جسم میں زندگی کی حرارت دوڑ گئی۔ فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل اللہ کی قدرت کے آگے جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور اطاعت الہی کا تھا۔ ایک لمحے میں پوری کائنات کا منظر بدل گیا۔ صف بصف کھڑے ہوئے فرشتوں نے بیک زبان حکم مانا اور سب نے سجدہ کیا۔ عرش سے فرش تک نورانی وجود جھک گئے مگر ایک وجود اپنی جگہ جمع رہا، وہ تھا عزازیل۔ اس کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے تھے، اس کا دل دہکتی آگ کی طرح غرور سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رب کے حکم کو سن کر بھی نہ مانا۔ فرشتوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہے ہوں یہ کیا کر رہا ہے، مگر عزازیل کی نگاہ میں تکبر کی چمک اور چہرے پر ایک ضد بھری مسکراہٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے عزازیل، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ عزازیل نے سر اٹھا کر جواب دیا، ایک ایسا جواب جو اس کے زوال کا اعلان تھا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے ہزاروں سال کی عبادت کو ایک لمحے میں راکھ کر دیا۔ اسے ایک جملے نے ثابت کر دیا کہ عبادت کی کثرت، علم کی گہرائی اور مقام کی بلندی سب بے معنی ہیں اگر دل میں غرور کی ذرا سی چنگاری موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو حکم عدولی پر فوراً دھتکار دیا، پس نکل جا یہاں سے، تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ یہ سن کر بھی عزازیل نے توبہ نہ کی بلکہ انا کے نشے میں اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ قیامت تک انسان کو گمراہ کرے گا اور وعدہ کیا کہ آدم اور ان کی اولاد کو جنت کے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس دن عزازیل کا نام مٹ گیا اور اس کی جگہ ایک نیا نام تاریخ میں ثبت ہو گیا، ابلیس، شیطان مردود، وہ جو کبھی فرشتوں کا استاد اور آسمانوں کا روشن ستارہ تھا، آج سب سے بڑا گمراہ اور مردود ٹھہرا۔ سجدے کے حکم کی نافرمانی کے بعد آسمان کی فضاؤں میں گہرا سکوت چھا گیا۔ فرشتے جو ابھی کچھ لمحے پہلے اللہ کے حکم پر جھکے تھے، اب حیرت اور خوف میں عزازیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ضد کی آگ جل رہی تھی اور چہرے پر تکبر کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں۔ یہ وہی عزازیل تھا جو کبھی عبادت میں سب سے آگے تھا، لیکن آج وہ اپنے غرور کے بوجھ تلے جھکنے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جلال حرکت میں آیا، ایک کڑکتی ہوئی آواز آسمان کے گوشے گوشے میں گونج اٹھی، نکل جا یہاں سے، تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، میرے دربار میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ الفاظ صرف حکم نہیں تھے، یہ عزازیل کی تقدیر کا فیصلہ تھے۔ فرشتے سہم گئے، آسمان کا منظر لرزنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اعلان فرمایا، قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ وہ لعنت ایسی تھی جو کائنات کے ہر گوشے میں گونجی اور عزازیل کے وجود پر اتر کر اسے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس کا نورانی چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کی آنکھوں کی روشنی نفرت اور حسد کے دھوئیں میں بدل گئی اور اس کے پروں کی سفیدی بجھ کر تاریکی میں ڈوب گئی۔ پھر حکم ہوا، اسے مقام قرب سے دور پھینک دیا جائے جہاں فرشتوں کے قدم پڑتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں عزازیل جو کبھی ساتوں آسمانوں پر آزادانہ گھومتا تھا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ نیچے پھینک دیا گیا۔ وہ آسمان سے نکل کر ایسی پستی میں گرا جس کا تصور بھی فرشتوں کے لیے لرزہ خیز تھا۔ اسی لمحے اس کا نام بھی چھن گیا۔ وہ عزازیل جو عبادت و علم کا مینار سمجھا جاتا تھا، اب ابلیس کہلایا، شیطان مردود۔ یہ نیا نام صرف ایک پہچان نہیں بلکہ اس کی ابدی رسوائی کا مہر ثابت ہوئی۔ اب وہ روشنی کا نہیں بلکہ گمراہی اور اندھیروں کا پیکر تھا۔ یہ اخراج صرف مقام سے نہیں تھا بلکہ رحمت الہی سے بھی تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا
جب ایک نورانی مخلوق کا سفر ختم ہو کر ایک ابدی دشمن کی کہانی شروع ہوئی۔ آسمان سے ذلت کے ساتھ نکالے جانے کے بعد بھی ابلیس کے دل میں ندامت کا ایک ذرہ تک نہ تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک سخت اور ضدی نفرت نے لے لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، مگر اس کے دل میں ایک ناپاک ارادہ پنپ رہا تھا۔ اسی ارادے کے ساتھ اس نے جرت کر کے اللہ کے حضور عرض کی، اے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں۔ یہ کوئی عاجزی کی درخواست نہیں تھی، بلکہ ایک چال تھی وقت مانگنے کی، تاکہ وہ انسان کو اپنے ساتھ بربادی کی طرف لے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے میں حکمت رکھتے ہوئے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی اس وقت تک جب تک قیامت کی گھڑی قائم نہ ہو۔ یہ سن کر ابلیس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، مگر یہ مسکراہٹ زہر آلود تھی۔ اس نے اپنا اصل منصوبہ کھول کر بیان کر دیا، اے رب جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا، میں بھی تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے گھیر لوں گا۔ میں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، انہیں دنیا کی لذتوں میں الجھاؤں گا، اور شکر گزار بندوں کو چھوڑ کر سب کو بہکا دوں گا۔ یہ اعلان محض دشمنی نہیں تھا، یہ کھلا چیلنج تھا، خالق کے سامنے اپنی بغاوت کا اعلان۔ فرشتے اس کی جسارت سن کر کانپ اٹھے، مگر اللہ کا جواب ایسا تھا جس نے ابلیس کے غرور کو مٹی میں ملا دینا تھا۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو خود تیرا ساتھ دیں، اور جان لے کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ الفاظ گویا ایک الہی اعلان تھے کہ شیطان جتنی بھی چالیں چلے وہ صرف انہی کو بہکا سکے گا جو خود دل سے گمراہی کی راہ اختیار کریں، لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کے دل ایمان کی روشنی سے ایسے مضبوط ہوں گے کہ شیطان کی کوئی سازش ان پر اثر نہ ڈال سکے گی۔ یوں ابلیس کو مہلت تو مل گئی، مگر اس مہلت نے اس کے اندر کا زہر مزید بڑھا دیا۔ اب وہ ایک عہد کے ساتھ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک ایسا عہد جس کی بازگش آج تک ہر انسان کے دل و دماغ میں وسوسے کی صورت سنائی دیتی ہے۔ قیامت کا دن وہ لمحہ ہوگا جب شیطان کی ہزاروں سال پر پھیلی سازشوں کا اختتام ہو جائے گا۔ آغاز تخلیق سے ہی وہ انسان کا ازلی دشمن رہا، ہر دور میں وسوسے ڈالے، حق سے دور کیا اور گناہ کی راہوں پر چلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی مہلت ختم ہوتے ہی انجام کا وقت آ جائے گا۔ جب اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے تو کائنات کا نظام ٹوٹ پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور ہر ذی روح فنا ہو جائے گا۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گی۔ اسی حشر میں ابلیس کو بھی لایا جائے گا، مگر اب وہ عزازیل نہیں، نہ ہی وہ مغرور ابلیس جو کبھی فرشتوں میں استاد کہلاتا تھا، بلکہ ایک ذلیل اور رسوا مخلوق زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ اس کے گرد وہ سب ہوں گے جو دنیا میں اس کے پیروکار بنے، مگر آج وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ ابلیس بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا، میں نے تمہیں صرف دعوت دی، تم نے خود میرا ساتھ دیا، مگر یہ الفاظ کسی کے لیے نجات کا باعث نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، وہی آگ جس سے اس کا خمیر بنایا گیا تھا اور جس پر کبھی وہ تکبر کرتا تھا، اب اس کے لیے لافانی عذاب کا سبب بنے گی۔ وہاں نہ موت آئے گی، نہ راحت، صرف ابدی جلنا، درد اور ذلت۔ ہر لمحہ لعنت کے بوجھ میں اضافہ ہوگا اور ہر لمحہ پچھتاوے کی شدت اسے مزید توڑ دے گی۔ یہی اس دشمن کا آخری انجام ہے، ایک ایسا انجام جو اس کے غرور اور بغاوت کا ناگزیر نتیجہ ہے، اور یہی انجام انسان کے لیے عبرت ہے کہ وہ اس کے فریب میں آ کر اپنی آخرت برباد نہ کرے، کیونکہ شیطان تو اپنی جگہ ہلاک ہوگا ہی، مگر اس کے بہکائے ہوئے بھی اس کے ساتھ اسی جہنم میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائیں گے۔ عزازیل کی پوری داستان ہمیں ایک واضح اور اٹل سبق دیتی ہے۔ تکبر اور غرور وہ زہر ہیں جو سب سے مقرب بندے کو بھی پستی میں گرا سکتے ہیں۔ عزازیل ہزاروں سال کی عبادت کے بعد بھی اس آزمائش میں ناکام ہوا، کیونکہ اس نے مٹی سے بنے ایک نئے مخلوق کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اصل عزت عبادت کی کثرت میں نہیں، بلکہ دل کی عاجزی اور اللہ کے حکم کی کامل اطاعت میں ہے۔ کامیابی کا واحد راستہ اللہ کے اطاعت اور اس کے احکامات پر عمل ہے، چاہے وہ ہماری خواہشات یا سوچ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ شیطان ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں
वसवसे डालने के लिए मौजूद है, इसलिए उससे पनाह मांगना और उसके फरेब को पहचानना लाजमी है। कुरान और सुन्नत की पैरवी, जिक्र इलाही और आजिज़ी ही वो ढाल है जो हमें इस दुश्मन के वार से बचा सकती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे, हमारे दिलों को ईमान पर साबित रखे और क़यामत के दिन हमें अपने नेक बंदों में शामिल करे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, तबसरा करें और सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी ईमान अफरोज वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।